جو ہمارے قابل جج صاحبان حاضر سروس جج صاحبان ہیں ان کا حق ہونا چاہیے، ان کو دہشت گردی کی عدالتوں میں جج مقرر کرنا چاہیے، جتنے بھی اسپیشل کورٹس ہیں ان کو اس میں جج مقرر ہونا چاہیے۔ ریٹائرڈ آدمی نے اپنی سروس پوری کی، اس نے اپنے پیسے لیے، اب وہ اللہ اللہ کرے اور آرام کرے۔ سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں، انہوں نے چیف سیکرٹری سندھ اور باقی صوبوں کے چیف سیکرٹری صاحبان سے ایفیڈیوٹ لیا تھا کہ کسی بھی ملازم کو ریٹائرمنٹ کے بعد کانٹریکٹ پہ نہیں لگایا جائے گا۔ ریٹائرڈ جج صاحبان کا لگنا عدالتوں کے سامنے، اعلیٰ عدلیہ کے سامنے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، زیک ٹی وی میں خوش آمدید۔ گزشتہ 2 روز سے ایک خبر سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے اور عدلیہ کے لیے بڑا ایک امتحان ہے کہ اس صورتحال میں وہ معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لے اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس پر ایکشن لیا جانا چاہیے، کیونکہ عدالتوں پر کافی عرصے سے تنقید بھی ہوتی آ رہی ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ عدالتیں جو ہے انصاف فراہم کرنے میں جس حد تک ان کو کامیاب ہونا چاہیے وہ نہیں ہوئی ہے یا فراہم نہیں کر رہی ہے، اور جو کیسز ہیں، جو مقدمات ہیں، جو سائلین ہیں، ان کو بھی انصاف نہیں فراہم ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف یہ افسوسناک واقعہ اگر اس طرح سے ہوا ہے، کیونکہ ایک ایس ایچ او جو ہے انہوں نے خود ویڈیو پر آ کر یہ تمام چیزیں بتائی ہے کہ ATC1 حیدرآباد کے جج آخوند ندیم احمد صاحب نے ایک رشتہ داروں کا کام نہ کرنے پر ان کو لاک اپ کروا دیا، ان کے پھول اتروا دیے اور ابھی تک وہ انصاف کا منتظر ہے۔ اور کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایس ایچ او پر کہ وہ صلاح کر لے، وہ جو بھی معاملات ہیں ان کو رفع دفع کرے اور جو مختلف فورمز ہیں ان پر نہیں جائے۔ ان ایشوز پر کیونکہ ایک سینسیٹیو سنجیدہ قسم کے الزامات ہیں اور ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، اگر کوئی غلط بیانی ہے تو جج صاحب پر اس طرح کے الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ ایک مقدس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، انصاف فراہم کرنے والے ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی توہین کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایس ایچ او صاحب کوئی غلط بیانی کرتے ہیں تو بھی ان کے خلاف ضرور کارروائی کرنی چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ معاملے کی انکوائری تو ہو، شفاف انکوائری ہو، جو بھی اس پہ ملوث ہے ان کو سزا دینی چاہیے۔ سینئر صحافی ہیں، دی نیوز کے کرسپونڈنٹ ہیں امداد سمرو صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کافی ایشوز سینسیٹیو یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم خود جو سندھ کے اندر عدالتوں کے اندر جو ہے ججز جو ہیں وہ سندھ کے نہیں رکھے جا رہے ہیں، ایک طرف تو یہ ہم ساری صورتحال کو فیس کر رہے ہیں اور جتنے جج ہمارے صاحبان سندھی بولنے والے موجود ہیں تو وہ اگر اس طرح سے کرتے رہیں گے اگر مثال کے طور پہ، تو یہ انتہائی غلط بات ہوگی۔ امداد سمرو صاحب، بہت آپ کا شکریہ۔ آپ کی شاید غالباً بات بھی ہوئی ایس ایچ او سے، اور کیا ان کا کہنا تھا، صورتحال کیا ہے، پہلے تو ہم اس پر تھوڑا سا ڈسکس کریں۔ اعزاز صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے ایک بڑے ایشو پہ پروگرام کیا ہے۔ میری ایس ایچ او سے بھی بات ہوئی ہے، کل جو سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ بھی میں نے 12 دیکھی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس کی بالکل آپ کا کہنا درست ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کو سندھ کے چیف جسٹس جناب جسٹس احمد علی شیخ صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس معاملے کی امپارشل انکوائری ہونی چاہیے۔ اگر پولیس کی طرف سے غلط بیانی کی جا رہی ہے، غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں تو پولیس والے کے خلاف ایکشن ہو، لیکن اگر جج صاحب نے یہ غلط کام کیا ہے تو وہ یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے اور اللیگل ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ اس کا جوڈیشل ورک نہیں ہے، نان جوڈیشل ورک ہے۔ اور جج کے منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کو کسی بھی صورت میں اپنی پسند ناپسند اپنے رشتہ داروں کے کام کے لیے پولیس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ATC کورٹ کے معاملات ہیں یہ بڑے سینسیٹیو ہیں۔ سندھ کے جو حکمران ہیں ان کا محبوب مشغلہ ہے کہ ان کا جو بھی مخالفت کرتا ہے اس کے اوپر ATC کا پرچہ داخل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جو متاثر آدمی ہیں جس پہ جھوٹا سچا الزام لگا کر آپ دہشت گردی کے کورٹوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو وہاں پر جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ایک طرح سے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 20 کے قریب دہشت گردی کی عدالتیں ہیں جس میں یا تو ریٹائرڈ سیشن جج صاحبان ہیں یا وکیل صاحبان کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے۔ ایک تو جج صاحب اتنے منظور نظر ہیں کہ وہ 10-12 سال پہلے جوڈیشری سے ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو 5ویں دفعہ ان کو ایکسٹینشن ملی ہے۔ تو یہ ایک راستہ رک جاتا ہے جو ہمارے قابل جج صاحبان حاضر سروس جج صاحبان ہیں ان کا حق ہونا چاہیے، ان کو دہشت گردی کی عدالتوں میں جج مقرر کرنا چاہیے، جتنے بھی اسپیشل کورٹس ہیں ان کو اس میں جج مقرر ہونا چاہیے۔ ریٹائرڈ آدمی نے اپنی سروس پوری کی، اس نے اپنے پیسے لیے، اب وہ اللہ اللہ کرے اور آرام کرے۔
اور سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں. انہوں نے چیف سیکرٹری سندھ اور باقی صوبوں کے چیف سیکرٹری صاحبان سے ایفیڈیوٹ لیا تھا تو کسی بھی ملازم کو ریٹائرمنٹ کے بعد کانٹریکٹ پہ نہیں لگایا جائے گا. تو اے ٹی سی کی کورٹس میں ریٹائرڈ جج صاحبان کا لگنا عدالتوں کے سامنے، اعلیٰ عدلیہ کے سامنے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بحریہ ٹاؤن کے ایشو پہ جب سندھ کی قومی قیادت نے جب احتجاج کیا تھا بحریہ ٹاؤن کے روبرو، جس کا اخلاقی، قانونی، آئینی ان کو حق حاصل ہے، پیسفل پروٹیسٹ کیا تھا، تو ان کے خلاف 52 دہشت گردی کی ایف آئی آریں کاٹی گئی تھی. اس کے بعد سکھر میں صحافیوں پر 19 دہشت گردی کے مقدمے قائم ہوئے. نواب شاہ میں سندھ ترقی پسند پارٹی کے کارکنوں نے احتجاج کیا تو ان کے خلاف دہشت گردی کی ایف آئی آریں ہوئیں. اب حکمرانوں کا یہ محبوب مشغلہ ہے کہ وہ دہشت گردی کی ایف آئی آریں کاٹتے ہیں، اور جب ان جج صاحبان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، وہ لوگ پیش ہوتے ہیں، تو وہ کیسے انصاف فراہم کر سکتے ہیں جب ان کا ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہے اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی کوئی پوچھ گاچھ نہیں ہوگی، ان کی کوئی سروس اسٹرکچر نہیں ہے، ان کو 2 سال 3 سال پورے کر کے یا تو چلے جانا ہے یا مبینہ طور پہ حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کر کے اپنی ایکسٹینشن لینی ہے. تو اس معاملے پہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کو سوچنا چاہیے. جتنے بھی کانٹریکٹ پہ جج ہیں ریٹائرڈ، ان کو فارغ کر کے میرٹ پہ جو حاضر سروس جج صاحبان ہیں ان کو رکھا جائے تو یہ بہتر ہوگا. ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت میں، ایک لا گریجویٹ ہونے کی حیثیت سے، ایک صحافی اور سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کی حیثیت سے یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم کی وائلیشن ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ جو سندھ ہائی کورٹ میں جو ججز کی اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، جس میں سندھ کے جتنے بھی بار ایسوسیشنس ہیں، سندھ بار کونسل ہے، سراپا احتجاج ہے، اس میں کو 3 نام ایسے آ رہے ہیں جن کا سندھ صوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم انتہائی ادب سے اعلیٰ عدلیہ سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ سندھ کیا بین الاقوامی یتیم خانہ ہے؟ ہمیں یہ بتایا جائے کہ پنجاب میں کتنے سندھی جج ہیں، کے پی میں کتنے سندھی جج ہیں، بلوچستان میں کتنے سندھی جج ہیں. اس وقت سپریم کورٹ میں ایک بھی سندھی اور بلوچی بولنے والا جج موجود نہیں ہے. تو سندھ ہائی کورٹ میں کون سے قانون کے تحت کشمیر کے باشندوں کو ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا جا رہا ہے؟ سندھ ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کا جج وہ ہوگا جو سندھ کا مستقل باشندہ ہو، چاہے وہ کون سی بھی زبان بولنے والا ہو. یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس کی کوئی بھی انٹرویو ٹیسٹ، کوئی کمپیٹیٹو پروسیس نہیں ہے. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جس کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو سپریم کورٹ بھیجتے ہیں، جوڈیشل کمیشن میں بھیجتے ہیں، وہ ان ناموں کو موزون سمجھتی ہے، تو 1 سال کے لیے اس کو ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا جاتا ہے. تو ہم ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ، ایز اے صحافی، جو بار ایسوسیشنز نے جو موقف اختیار کیا ہے ججز کی، اعلیٰ عدالت سندھ ہائی کورٹ کے ججز کی مقرری کے حوالے سے، ان کو سیکنڈ کرتے ہیں اور ان کے موقف کو درست سمجھتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے تمام عوام، جتنے بھی سندھی عوام ہے، وہ بھی اس بات کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور احتجاج کرتی ہیں، سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. شاہ نواز اوٹھو ایس ایچ او چوہڑ جمالی کا جو معاملہ ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. میری شاہ نواز سے بات ہوئی، شاہ نواز کا کہنا ہے کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کو 4 گھنٹے ہیٹ ویو کے دوران صرف جج صاحب کے جو رشتہ دار ہے عزیز میمن، جن کا شو روم کا کاروبار ہے، اس کا کسی عمرانی شو روم والے کے ساتھ پیسوں کے لین دین کا معاملہ ہے. تو جج صاحب کو اتنی ایکسٹریم لیول پہ نہیں جانا چاہیے. ہمیں تو ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ جج صاحب نے پہلے ایس ایس پی کو طلب کیا تھا سجاول والے کو، اس کے بعد ڈی ایس پی کو طلب کیا تھا، اس کے بعد پولیس کے اوپر پریشر ڈلوا کے اس عمرانی شو روم کے مالک کو 3 دن کے لیے لاک اپ بھی کرایا تھا بغیر کسی کیس کے. تو جج صاحب کو ایسے غیر قانونی کام سے اعتراض کرنا چاہیے اور سندھ ہائی کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور امپارشل انکوائری کرنی چاہیے. جو بھی قصوروار ہو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت عدالتوں کی اپنی ساکھ کا مسئلہ ہے؟ ادارے کا امیج برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کی جو بھی ملوث ہو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں پر مختلف الزامات لگتے رہے ہیں. آپ کو یاد بھی ہوگا کہ کافی ججز جو ہیں ان پر یہ بھی الزام لگتا رہا ہے کہ وہ سائل جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی غلط حرکتیں یا ان کے ساتھ کوئی جنسی تشدد اور ہراسمنٹ، یہ تمام معاملات ہوتے رہے ہیں. اب کیا وقت نہیں ہے کہ اگر ایس ایچ او واقعی حق پر ہے اور انہوں نے ایک جرات مندی کا قدم بھی اٹھایا ہے، شاید اس پر پریشر بھی ہوگا، وہ بہتر آپ بتا سکیں کیونکہ آپ کی بات ہوئی ہے،
تو عدالت پر ذمہ داری عائد اعلیٰ عدلیہ پر اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پر کیا یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کیس کو بالکل اسٹرکٹلی دیکھیں؟ بالکل ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان کو اس کیس کا نوٹس لینا چاہیے. اعلیٰ عدالتوں میں جج صاحبان ہو، ہمارے جتنے بھی ہم پروگرام کرتے ہیں یا جتنی بھی ہم اسٹوریز کرتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہماری جو تنقید ہوتی ہے وہ پولیس بیوروکریسی پہ ہوتی ہے کہ وہ مس یوز آف اتھارٹی کرتی ہے، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اگر مس یوز آف اتھارٹی جوڈیشل حلقوں سے کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی جوڈیشل افسر کرتا ہے، تو اس کا بھی اتنا ہی نوٹس لینا چاہیے، بلکہ زیادہ لینا چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ پولیس کی غلط کاری پہ، بیوروکریسی کی غلط کاری پر، اور اگر کوئی عام آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس پہ وہ نظر رکھتے ہیں، ان پہ ذمہ داری ہے. آپ نے حوالہ دیا عرفان بھٹو صاحب جج تھے، ان کے اوپر الزام تقریباً ثابت ہوا، اس کے بعد ان کو جبری ریٹائر کیا گیا، لیکن اس کو سزا کوئی نہیں دی گئی. ایک جج تھے، غالباً ان کا نام سریش کمار تھا، سیشن جج تھے دادو کے، انہوں نے تقریباً 20 کے قریب، اس میں خواتین اساتذہ بھی شامل تھے، ٹیچر تھے اور منسٹریل اسٹاف تھا، ان کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹوائی کہ وہ ٹائم پہ اسکول میں نہیں آتے. اور ایک ایف آئی آر تو ایسی تھی کہ اس میں تھا کہ کاوش اخبار کا نوٹس لیتے ہوئے کہ فلاں اسکول میں جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ بھینس باندھتا ہے اپنی، تو اس میں اس نے ہیڈ ماسٹر کے خلاف خیر و پنور کوٹ ہے دادو میں، اس کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر کی. تو یہ سارے عمل جو ہیں یہ اختیارات سے تجاوز کے زمرے میں آتا ہے، مس یوز آف اتھارٹی کے زمرے میں آتا ہے. عدالتوں کو، جج صاحبان کو اس معاملے میں کیئرفل ہونا چاہیے اور بالکل ان کا جو فرض ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کر کے اور سائلین کو انصاف فراہم کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے ذاتی معاملات کے حل کے لیے پولیس یا دوسرے اداروں پہ ناجائز پریشر دینا چاہیے. تھینک یو سو مچ امداد سمرو صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور انتہائی حساس قسم کا مسئلہ ہے یہ. اور اگر کسی ایس ایچ او کی جانب سے کوئی الزام لگایا جاتا ہے اور وہ ابھی تک اسٹینڈ کرتے ہیں اپنے الزام پر، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس بھی فورم پر ان کو بلایا جائے گا وہ جائیں گے، تو اب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہوں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب ہوں، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں. شفاف اور فیئر انکوائری ہونی چاہیے. جس بھی فریق اس میں اگر ایس ایچ او صاحب نے کوئی غلط کیا ہے تو اس کے خلاف تو سخت ایکشن لینا چاہیے. اگر زیادتی ہوئی ہے ایس ایچ او کے خلاف تو پھر میرے خیال سے کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے، پھر ایکشن ضرور لیا جانا چاہیے. ہم انصاف کی امید کرتے ہیں کہ جس بھی طرف سے ہو انصاف ہونا چاہیے. اس کے ساتھ آپ میزبان زاہد کھوکھر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.